19واں پارہ سورۃ النمل آیت نمبر 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال موسیٰ لأہلہ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے فرمایا، انی آنست نارا، بے شک میں نے دور سے آگ محسوس کی ہے، سآتیکم منہا بخبر، میں وہاں سے تمہارے لیے کوئی خبر لاتا ہوں، او آتیکم بشہاب قبس، یا لاتا ہوں تمہارے پاس آگ کا شعلہ سلگا کر، لعلکم تصطلون، تاکہ تم سینک سکو۔ اس سے پہلی آیات پاک کے اندر قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت کا بیان تھا۔ آج کی ان آیات پاک میں امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا کہ میرا پاک پیغمبر، یہ جھٹلانا، یہ آپ کا انکار کرنا، آپ کی نبوت کو نہ ماننا، یہ صرف آپ کے ساتھ ہی نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے، بالخصوص موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا ہم نے رسول بنا کر فرعون، حامان، قارون اور فرعون کی قوم کی طرف بھیجا۔ ان لوگوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ مذاق اڑایا تو اللہ فرماتے ہیں جیسے میں نے فرعونیوں کو تباہ کیا، میرا پاک پیغمبر تیرے جھٹلانے والوں کے ساتھ بھی میں یہی حشر کروں گا۔ اس لیے آپ تسلی رکھیے، انبیاء جتنے بھی آئے تو زیادہ تر لوگ انہیں جھٹلانے والے ہی تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ سورہ طٰہٰ میں بھی گزرا۔ یہ واقعہ مدین سے مصر واپسی کا ہے، جب موسیٰ علیہ السلام نے ایک قیمتی کو مکہ مارا تھا، مر گیا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف نکل گئے۔ 10 سال تک حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس رہے، اور پھر 10 سال کے بعد اپنی والدہ اور بھائی سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی۔ حضرت شعیب علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اگر اجازت ہو تو میں ان سے ملاقات کر کے آ جاؤں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اجازت دے دی، اور حضرت شعیب علیہ السلام اپنی بیوی، خادم اور کچھ بکریاں حضرت شعیب علیہ السلام نے دی تھی، وہ لے کر حضرت شعیب علیہ السلام مصر کی جانب تشریف لا رہے تھے۔ تو یہ انہی کا واقعہ، بیوی ان کی چونکہ درد ذہن میں مبتلا تھی، اور انہوں نے فرمایا سردی کا موسم بھی تھا، فرمایا اپنے گھر والوں سے کہ تم ادھر ٹھہرو، اور میں بڑی دور سے آگ کو دیکھ رہا ہوں، مجھے آگ محسوس ہو رہی ہے، اور میں وہاں سے جا کر کوئی خبر بھی لے کر آتا ہوں، چونکہ راستہ بھی معلوم نہیں تھا، اندھیرا بھی تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گھر والوں سے کہا کہ تم ادھر ٹھہرو، میں آگ دیکھ رہا ہوں، وہاں سے کوئی خبر بھی لاتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہاں کوئی لوگ بھی موجود ہوں، چونکہ آگ جل رہی ہے تو آدمی ضرور ہوں گے، میں راستہ بھی معلوم کر لیتا ہوں، اور میں آگ کا شعلہ سلگا کر یہاں تک آگ بھی لے آؤں گا،
تاکہ سردی کا موسم بھی ہے اور بچے کی پیدائش کا بھی وقت یعنی قریب ہے، تو اس لیے تاکہ آگ جو ہے، آگ کا شعلہ سلگا کر لعلکم تصطلون، تاکہ تم اس سے حرارت حاصل کر سکو، اپنی سردی کو ختم کر سکو۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پر تشریف لے گئے جہاں سے یہ آگ نظر آ رہی تھی، روشنی نظر آ رہی تھی، تو وہ چونکہ آگ تو تھی نہیں بلکہ وہ اللہ کے نور کی تجلی تھی۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے اس جگہ پر، اللہ فرماتے ہیں اس جگہ پر ہم نے برکت رکھی تھی اور اس کے ارد گرد بھی برکتیں ہی رکھی تھیں، اور اس آدمی کو بھی ہم نے برکتیں دی جو آگ کی تلاش میں آیا تھا۔ اور چونکہ وہ جگہ بھی سورہ طٰہٰ میں فرمایا اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، کہ وہ مقدس وادی طویٰ تھی۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ، اے موسیٰ یہاں پہ آ تو رہا ہے، اپنے جوتے اتار کے آ۔ بڑی پاک جگہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس لیے جوتے اتارنے کا حکم دیا، اور میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرشوں پہ تشریف لے گئے۔ اللہ کریم نے فرمایا میرا پیغمبر آ جا، اور عرشوں والی جگہ اس دنیا کی جگہ سے 1000 گنا اعلیٰ ہے، لیکن آقا علیہ السلام جوتوں سمیت تشریف لے گئے۔ یہ آقا علیہ السلام کی عظمت ہے، آقا علیہ السلام کی شان ہے۔ تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا موسیٰ جوتے اتار کے آ جا، اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، تو عام جگہ پہ نہیں ہے، مقدس وادی طویٰ میں کھڑا ہے، پاک جگہ ہے، اپنے جوتے اتار کے آ جا۔ تو ان آیات میں اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ فرمایا اِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے فرمایا میں نے دور آگ محسوس کی ہے، سآتیکم منہا بخبر، میں وہاں سے تمہارے لیے کوئی خبر لے کے آتا ہوں راستے کے بارے میں، او آتیکم بشہاب قبس، یا لاتا ہوں تمہارے پاس آگ کا شعلہ سلگا کر، لعلکم تصطلون، تاکہ تم سینک سکو، آگ کو سینکو۔ فلما جاءہا، پس جب موسیٰ علیہ السلام آگ کے پاس پہنچے، نودیا آواز دی گئی، انبورک من فی النار، یہ کہ بہت مبارک ہو جو اس آگ میں ہے، ومن حولہا، اور جو اس آگ کے ارد گرد ہے، یعنی اللہ کے نور کی تجلی کے ارد گرد جو بھی ہے، ساری چیزوں پہ ہمیں اللہ نے برکت ڈال دی۔ وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور پاک اللہ جو رب العالمین ہے، سارے جہانوں کا رب ہے۔ اور اس آواز کے بعد دوسری آواز آئی، یا موسیٰ انہو انا اللہ، اے موسیٰ بے شک میں اللہ ہوں، نور کی تجلی جو تو دیکھ رہا ہے یہ آگ نہیں ہے بلکہ مجھ اللہ کے نور کی تجلی ہے، آواز میری ہے، انہو انا اللہ، بے شک میں اللہ ہوں، العزیز الحکیم، جو غالب بھی ہے، بڑی حکمت والا اللہ ہے۔ وَأَلْقِ عَصَاكَ،
اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام کو وادی طوا کے اندر حکم دیا، موسیٰ تیرے ہاتھ کے اندر کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ عصا ہے وَأَلْقِ عَصَاكَ، اللہ کریم نے فرمایا میرا موسیٰ پیغمبر اپنی لاٹھی کو نیچے ڈال دے، فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌ، فَلَمَّا رَآهَا، پس جب موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو نیچے ڈالا تو کیا دیکھتے ہیں؟ تَهْتَزُّ، حرکت کر رہی ہے وہ لاٹھی، كَأَنَّهَا جَانٌ، گویا کہ وہ پتلا سانپ ہے، واللہ مدبرن، موسیٰ علیہ السلام پیٹھ پھیر کر بھاگ گئے، ولم یعقب، پیچھے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا۔ اللہ کریم نے فرمایا یا موسیٰ لا تخف، اے موسیٰ ڈر نہیں، انی لا یخاف لدی المرسلون، اے موسیٰ بے شک میرے حضور رسولوں کے لیے کوئی خوف نہیں ہوتا۔ یہاں پر اللہ کریم نے کأنہا جان، گویا کہ وہ سانپ تھا، اور اسی طریق سے سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ کریم نے اسی سانپ کا تذکرہ فرمایا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، حیہ کا لفظ آیا سانپ کے لیے، اور یہاں پر جان کا لفظ آیا، اور جبکہ سورہ شعراء میں ثعبان کا لفظ آیا۔ یہ سانپ ایک ہی تھا لیکن تین طرح کے قرآن کریم میں اس کے الفاظ ذکر کیے گئے۔ ایک لفظ بولا گیا حیۃ، دوسرے کا جان، اور تیسرا ثعبان۔ حیہ کہتے ہیں حیۃ سانپ کو، اور عام جو سانپ ہوتا ہے، جان یہ باریک اور پتلے سانپ کو کہا جاتا ہے، اور ثعبان اژدہا کو کہا جاتا ہے، بڑا سانپ۔ تو یہ تین طرح کے مختلف الفاظ استعمال ہوئے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مفسر قرآن ہیں، انہوں نے ان تینوں کی توجیہ یہ بیان فرمائی ہے کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام وادی طوا میں تھے، وہاں پر انہوں نے اپنی لاٹھی کو نیچے ڈالا تو یہ باریک سانپ تھا، جسے قرآن نے فرمایا جان، باریک سانپ۔ اللہ نے اس وقت اس کو چھوٹا سانپ بنایا، اور فرعون کے دربار میں تھے تو اس سانپ کو اژدہا بنا دیا، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے سانپ کو دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوڑ لگا دی، اور اللہ کریم نے فرمایا کہ خذھا ولا تخف، اے موسیٰ ڈر نہیں بلکہ اس کو پکڑ لے، اور یہ پھر اسی طرح پہلی حالت پر واپس آ جائے گا۔ سنعیدھا سیرۃ الاولیٰ، مسئلہ یہ اس سے ثابت ہوا کہ موذی چیزوں سے طبعاً خوف کرنا یہ ایمان کے خلاف نہیں ہے۔ موذی چیزوں سے طبعاً طبیعت انسان عام طور پر ڈر جاتا ہے جب اچانک دیکھتا ہے، تو یہ چیز ایمان کے خلاف نہیں ہے۔ کہیں کہ بھئی اب موسیٰ علیہ السلام اس بات سے ڈر گئے، بلکہ یہ چیز انسان کی فطرت ہے، چاہے جتنا بہادر سے بہادر آدمی ہو، اور اگر اچانک کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے تو ڈر جاتا ہے۔ تو بندہ کہے کہ بھائی تو اتنا بہادر ہے، تو چھپکلی سے ڈر گیا، یا راستے میں بلی آ گئی تو اس سے ڈر گیا، تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ طبی طور پر اچانک کوئی چیز آ جائے تو ڈر جاتا ہے۔ اور بعض مفسرین نے
خوف کی دو قسمیں لکھی ہیں کہ خوف دو طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ خوف کہ جو اللہ کی طرف سے ہو، اور ایک خوف مخلوق کی طرف سے جو ہوتا ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے خوف ہو تو اللہ کے خوف سے نبی کو بھی ڈرنا چاہیے، اور لاٹھی کا سانپ بننا یہ من جانب اللہ تھا، اللہ کی طرف سے تھا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام بھی اس سے خوف زدہ ہو گئے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام کے متعلق بھی آتا ہے کہ جب بادل چھا جاتے تھے اور آندھی چلتی تھی، طوفان چلتا تھا، آقا علیہ السلام خوف زدہ ہو جایا کرتے تھے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد جس کا مقام ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، تو اللہ کے خوف سے ڈرنا یہ بھی ایمان ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے انسان، اللہ کے بعد مقام ہے تو پیارے آقا کا ہے، تو ان کے متعلق بھی آتا ہے کہ خوف یہ آندھی یا بارش یا اس طریقے سے بادل آتے تو آقا علیہ السلام خوف زدہ ہو جایا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے آقا علیہ السلام کہ مجھے تو اس بات کا خوف ہے کہ کہیں یہ ویسے ہی بادل نہ ہو جیسے قوم عاد پہ آندیاں چلی تھی، یہ ایسے ہی نہ ہو۔ اس وجہ سے آقا علیہ السلام آندھی کو دیکھ کر نماز کی طرف متوجہ ہو جایا کرتے تھے، اللہ کی طرف رجوع کرتے۔ اور ہماری طرح کا کوئی ہوتا کہتا کہ آپ لوگ اتنے بڑے آدمی آپ بھی ڈرتے ہیں، جیسے کہ ہم لوگ دوسرے کو کہہ دیتے ہیں بھائی تو اتنا بڑا آدمی ہے، کیا تو بھی ڈرتا ہے؟ تو بہرحال اللہ کی طرف سے اگر کوئی خوف ہو اس سے ڈرنا چاہیے، ہاں مخلوق کی طرف سے ہو اس سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا، ابراہیم علیہ السلام بالکل خوف زدہ نہیں ہوئے، اور حالانکہ آسمانوں سے باتیں کرتی ہوئی آگ تھی، بالکل بے خوف و خطر حضرت ابراہیم علیہ السلام کود پڑے۔ تو اس لیے یہ انسانوں کی طرف سے تھا، مخلوق کا خوف تھا، اور نبی مخلوق کے خوف سے نہیں ڈرا کرتے۔ اللہ کی طرف سے جو ایسی چیز ہو اس سے ڈر جاتا ہے انسان۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی جو ڈر گئے تھے یہ اللہ کی طرف سے تھا، لاٹھی کا سانپ بننا من جانب اللہ تھا، اللہ کی طرف سے تھا، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی خوف محسوس فرمایا۔ تو اس آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کا سانپ بننے کا معجزہ ذکر کیا، اور آگے فرمایا إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ، مگر جس سے کوئی لغزش ہو گئی، ثم بدل حسنا، پھر اس نے بدل لیا ہو اس کو اچھائی میں، بعد سوء، برائی کے بعد، فإنی غفور رحیم، پس بے شک میں بخشنے والا مہربان ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام سے ایک لغزش ہو گئی تھی کہ انہوں نے ایک قبطی کو مکہ مارا تھا، وہ قتل ہو گیا، پھر انہوں نے اللہ سے معافی مانگی، اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معاف کر دیا، پھر اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا۔ آگے دوسری آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دوسرے معجزے کا تذکرہ ہے، آگے پھر 9 جو تذکرے ہیں، 9 معجزے ہیں، ان کا تذکرہ ہے، انشاءاللہ کل کے سبق میں عرض کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ دعا فرمائے پوری امت مسلمہ کے مرحومین کے لیے، اللہ پوری امت مسلمہ کے مرحومین کی کامل مغفرت فرمائے، بالخصوص حاضرین مجلس میں
جن کے والدین دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی قبروں کو منور فرمائے، اللہ ان کی آخرت کی منزلیں آسان فرمائے۔ اس پورے علاقے کے جتنے بھی مرد و خواتین اور اسی طریقے سے جتنے بھی اللہ آپ کے پاس پہنچ چکے اللہ سب کی کامل مغفرت فرما۔ اللہ کریم ہمیں بھی جب تک زندہ ہے سعادت والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ کریم ایمان کی سلامتی والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ فتنوں سے ہر طرح کے عذاب سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔